اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قاف پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 6 سے آج کا سبق ہے۔ افلم ینظروا، کیا نہیں دیکھتے، الی السماء، آسمان کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، کیف بنیناہا، کیسا ہم نے اس کو بنا دیا، وزیناہا، اور ہم نے اس کو رونق دی، وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے۔ کیا اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے؟ ہم نے اس کو کیسا بنایا اور رونق دی اور اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے۔ والارض، اور زمین کو، مددناہا، ہم نے پھیلا دیا، والقینا، اور ہم نے ڈالے، فیہا رواسیا، اس میں بوجھ، وانبتنا، اور ہم نے اگائی، فیہا، اس میں سے، من کل زوج بہیج، ہر طرح طرح کی رونق کی چیز، اور زمین کو پھیلایا، اس میں بوجھ ڈالے اور اس سے ہر قسم کی رونق کی چیز نکالی، تبصرۃ و ذکریٰ، سمجھانے کو اور یاد دلانے کو، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرے، ونزلنا من السماء، اور ہم نے اتارا آسمان سے، ماء مبارکا، برکت والا پانی، فانبتنا بہ، پھر ہم نے اگائے اس سے، جنات، باغ، وحب الحصید، اور ایسے اناج جس کے کھیت کاٹے جاتے ہیں، والنخل، اور کھجوریں، باسقات، لمبی، لہا طلع، ان کا خوشہ ہے، نضید، تہ بتہ، رزقا للعباد، بندوں کو روزی دینے کے لیے، وأحیینا بہ، اور ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے، یعنی آسمان سے آنے والے پانی کے ذریعے، بلدۃ میتا، ایک مردہ زمین کو، کذالک الخروج، اسی طرح سے تمہیں نکل کھڑے ہونا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جو دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونے کا یقین نہیں کر رہے اور اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب ایک انسان مر جائے اور مر کے مٹی ہو جائے اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ ایک امر محال ہے، ایک ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کچھ نشانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو نشانیاں اپنی ذات میں بہت ہی بے مثال ہیں، اور اگر یہ نشانیاں اللہ نے بنائی نہ ہوتی، صرف ان کا ذکر کیا ہوتا، تو بھی یہ انسان کو ایسے ہی ناممکن محسوس ہوتی جیسے اسے اپنا دوبارہ زندہ ہونا ناممکن لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں وہ چیزیں اگر تمہیں جو بتائی جاتی ناممکنات میں سے لگتی، اس کو دیکھو، اپنے اوپر آسمان کو دیکھو، کیسا اونچا ہے، بڑا ہے، ستاروں سے سجا ہوا ہے اور اتنا مستحکم ہے کہ اس میں کہیں پر بھی کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی چیز
کوئی عمارت بنائی جاتی ہے تو اس میں ہر جگہ جوڑ ہوتے ہیں. جوڑ کے بغیر کوئی انسان ایسا گھر نہیں بنا سکتا کہ ایسا ایک ہی پتھر تراش لے اور اس سے گھر بنا لے. لازماً اس میں جوڑ لگتے ہیں. ایسے ہی اگر کسی کپڑے کو سلائی کیا جائے اور اتنا بڑا کوئی کپڑا بنانا چاہے اس میں بھی یقیناً جوڑ لگیں گے. خود اگر مزید اس میں جوڑ نہ لگے تو کپڑے کے اندر کا تانا اور بانا بھی جوڑ ہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان کی چادر کو دیکھو جو اتنی طویل و عریض ہے، پھر اس میں ستارے بھی ٹانگ دیے، سورج چاند بھی لگا دیے، لیکن نہ اس میں کوئی جوڑ ہے. اور جیسے اکثر تعمیرات پرانے ہونے کے بعد چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، تو یہ آسمان کو دیکھو، یہ دنیا کی ابتدا سے بنا ہوا ہے، لیکن اس میں آج تک کوئی دراڑ نہیں آئی. اور زمین کو دیکھو کہ اس کو ہم نے کیسے پھیلا دیا، اس کے اوپر پہاڑوں کا بوجھ رکھا اور اس زمین کو بد شکل، بد رنگ اور بد مزہ نہیں بنایا، بلکہ ہر طرح سے اس کی خوبصورتی کو چیزوں کے ذریعے سے مزین کیا. اس میں اناج اگائے اور اس میں فصلیں لگائیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ کیسی، اس میں ایسے باغات لگائے. کچھ تو ایسے ہیں باغات جو پھل توڑنے والے، کچھ ایسے ہیں جو کھیتیاں ہیں جو غلے کی صورت میں ہیں، اور لمبی لمبی کھجوروں کے درخت ہیں جن کے گچھے ہیں ایک دوسرے کے اندر ملے ہوئے. یقیناً ان تمام چیزوں میں بہت بڑی نشانیاں ہیں اگر انسان واقعی سوچے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ سارا انتظام میں نے کیوں چلایا ہے؟ یہ اپنے بندوں کو رزق دینے کے لیے. یعنی انسان کے رزق کا بندوبست کیا اس طریقے سے کہ ہم نے زمین کو اس کے لیے بنا دیا اور آسمان سے اس کے اوپر پانی برسایا. اور وہ پانی اس کے لیے عذاب نہیں ہے، ورنہ اگر ہم اپنے مشاہدے میں دیکھیں کوئی پودا لگا ہوا ہے اور ہم اس پر اوپر سے پوری رفتار سے پانی برسا دیں کسی چیز کے ذریعے سے، تو وہ پودا خراب ہو جائے گا، اس کی جڑیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی تسلی والی بارشیں برساتے ہیں جو ان پودوں کو، ان فصلوں کو نقصان کے بجائے فائدہ دیتی ہیں. اس لیے کہا وہ پانی ان کے لیے باعث برکت ہے. اور پھر اس زمین کو ہم نے زندگی دی. کیسے زندگی دی؟ کہ زمین جو بالکل بنجر تھی اس کے اوپر گھاس اگا دی، اس کے اوپر طرح طرح کی چیزوں کو اگا دیا. تو جیسے یہ زمین محسوس ہوتی ہے کہ یہ بنجر ہے، کچھ نہیں اگا سکتی، اس میں سے اگر یہ چیزیں اگائیں تو ہر وہ انسان جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے وہ سوچ لے، جب اس کے دل میں یہ یقین آ جائے گا پختہ کہ وہ مر جائے گا، دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کی دوبارہ زندگی شروع کر دیں گے. اور قرآن کریم میں جیسے بار بار کہا گیا کہ یہی وہ قیامت ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. اور پھر انکار کرنے والوں کے پاس سوائے شرمندگی کے اور کوئی جگہ نہیں ہوگی اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. تو اس لیے انسان کو یہ مختصر سا وقت دیا کہ اس مختصر سے وقت کے اندر یا تو اس رب کے ساتھ اپنے معاملات کو سدھار کے سیدھا کر کے آ جائے، اور یا اس رب کے معاملات سے منہ موڑ کے اس سے بگاڑ کے آ جائے. دونوں طرح کے فیصلے انسان کے ہاتھ میں ہیں، اور اپنے فیصلے کے مطابق ہی، اعمال کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے. اللہ نے دونوں راستے واضح کر دیے. کوئی انسان اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ مجھ تک اللہ کی پہنچائی ہوئی باتیں نہیں آئیں. اور پھر بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کی کتاب کیا چاہتی ہے وہ تقاضے خود اللہ کی کتاب نے بھی بتائے، اور وہ تقاضے مزید وضاحت کے ساتھ اللہ نے احادیث مبارکہ کے ساتھ ہم تک پہنچائے، صحابہ کرام کی زندگی کے ذریعے ہم تک پہنچائے. اور تمام ان چیزوں کو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک پل بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
نماز پڑھنے کے طریقے، آپ نماز سے سلام کس طرح سے پھیرا کرتے تھے، آپ جب نماز کے لیے آتے تو آپ صفیں کس طرح سے درست کرواتے تھے، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہماری کامیابی چاہتے ہیں۔ جیسے ہم انسان موسم کے بدلنے سے پہلے اپنے انتظامات کر لیتے ہیں، اور مقصد گھر والوں کا سکون ہوتا ہے کہ انہیں اس موسم کے مطابق پریشانی نہ ہو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ آگے آنے والے ہمارے حالات کے لیے ہمیں بہترین ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان پہ عمل کرتے ہوئے آگے پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کریم ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری عطا فرما دیں، اور ہم سے وہ کام لے لیں جن سے وہ اس دنیا میں بھی ہم سے راضی ہو، آخرت میں بھی ہم سے راضی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں ارشاد کہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ میں نے بنائی تو خاص مومنین کے لیے ہیں، لیکن باقی ساری دنیا